Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ماجد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله البر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے پھر ہمیں اپنے گھر میں جمع فرمایا اور موقع دیا کہ کچھ اپنی ایسی باتوں کو بیٹھ کر دہرائیں کہ جس میں وہ غلطی محسوس ہو یا کمی محسوس ہو تو اس کو دور کریں. مرزاقان الدین نے ایسی مجالس جو مقرر فرماتے ہیں تو اس کا مقصد یہی بیان فرمایا ہے. خانقاہوں میں جب بزرگان الدین کوئی مجلس کرتے ہیں مہینے میں ہفتے میں خاص طور پر جمعرات میں خانقاہوں میں یہ انداز ہے تو اس میں کوئی مقصد نہیں ہوتا واعظ کا تقریر کا بلکہ ان چیزوں کو دہرایا جاتا ہے جو اس خاص مقصد کے لیے جو مقصد اختیار کی ہے ہم نے قرب الہی کا ایک خاص راستہ اس کو پہنچا جائے. یہ سنت الہی ہے کہ کسی چیز کا تکرار کیا جائے اگر بار بار دہرایا جائے تو الحمدللہ اس سے دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں. ایک تو برکت حاصل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اس چیز میں اور دوسری یہ انسان کے لیے وہ چیز آسان ہو جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں گے نماز میں بار بار ہم اپنی آیت کو پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ دیکھ لیں آپ قرآن کی تلاوت دیکھ لیں اور دن میں 5 دفعہ اللہ نے فرض کی ہے اسی چیز کو دہراتے ہیں. ہم تو عربی نہیں جانتے ہیں بس رٹ لیتے ہیں نا ہم تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. حالانکہ یہ تو بہت بڑا پیغام ہے اس کی تو توجہ نہیں دیتے کہ کیا کہہ رہے ہیں. کم از کم ہمیں اس کا ترجمہ تو ضرور آنا چاہیے. اس کو تو ضرور ہم سمجھیں کہ بھئی ترجمہ صرف تفسیر نہیں میں کہہ رہا کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں بار بار اللہ تعالیٰ سے کھڑے ہوئے پھر ہوئی بات کھڑے ہوئے پھر ہوئی بات کھڑے ہوئے پھر ہوئی بات اور کوئی بور نہیں ہوتے بڑھ کے لطف آتا ہے الحمدللہ سے. کمی بیشی ہو جائے تو پھر سزا ملتی کہ سجدہ سہو کرو. تم نے یہ بات اس طرح کیوں نہیں کی جس طرح تم نے فرمائی تھی کہ بار بار کہو اس کی تو کوئی وجہ تو ہوگی اس کی. تو سارا مضمون یہی ہے جو ہم کر رہے ہیں الحمدللہ.
تو اسی طریقے سے ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں اور الحمدللہ اپنی کوتاہیوں کو، عقل مند لوگ جو ہیں وہ تو یقیناً یہی کرتے ہوں گے کہ جو پچھلے ہفتے ہمیں کمی رہ گئی تھی، ابھی کوئی نئی بات ایسی آ گئی ہے تو اس کمی کو دور کریں تاکہ فائدہ ہو۔ کوئی ہم ویسے تو نہیں آئے نا بس سن کے وہ چلے جائیں، کوئی یہاں دقت لگانے یا کوئی حاضری دینے کسی کو، ویسے مقصد نیت کر لیں انشاءاللہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ کتنے بڑے بزرگ تھے، ہمارا باپ نہیں جانتا، دادا نہیں جانتا، پردادا نہیں جانتا، کتنی دنیا چلے گی لیکن کسی کے نام یاد نہیں، لیکن آج میں نے جب ان کا نام لیا تو سب جانتے ہیں ان کا نام ہے۔ وہ بھی تو ایک انسان تھے نا، آخر کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کھاتے بھی مارتے تھے، پہنتے بھی مارتے تھے، سوتے بھی مارتے تھے، نماز بھی ہمارے یہاں پڑھتے تھے، لیکن آج یہ ہے کہ آج بھی ہم ان کا نام لے رہے ہیں، الحمدللہ حوالہ دے رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کے، اور آج تک نہیں قیامت تک نام چلتے ہیں لوگوں کے۔ تو یہ بھائی کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کہا ان کی زندگی عجیب ہوتی ہیں، مرنے کے بعد بھی لوگ زندہ رہتے ہیں، یہ کہ واقعات چلتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اپنے اللہ کے نام سے محبت کی، انہوں نے اپنی زندگی میں وہ دوستی کی اللہ ساتھ، جو اللہ کا بن جاتا ہے لگاتا ہے چھوڑتا تو نہیں، پھر تو اس کو دور تک لے کے جاتا ہوں، اس کے نام کو میں لوگوں میں ناموں پہ جاری کر دیتا ہوں، اس کے نام کو۔ کتنی بڑا آپ یہ دیکھیں، اب ہم کس طرح زندگی کو ضائع کرتے ہیں، خود سوچیں۔ ہمارے تو فاتح پڑھنے کو ہو گئے، اپنے بچے پتہ نہیں کر پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، ہمیں تو یہ نہیں پتہ، دوست ہے باپ تو کیا، دور رشتے دار تو کیا، قبر بھی جائیں گے بھی کوئی نہیں جائے گا، لیکن وہ غیر جس کا کوئی تعلق نہیں ہمارے سے، بہت محبت کے ساتھ ان کے ذکر کرتے ہیں، ماشاءاللہ ان کے لیے ختم خواجگان کرتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے یہ راستہ اختیار کیا ہے، اس کو سمجھیں، بہت عظیم راستہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ زندہ کر دے گا۔ حضرت فرماتے تھے رحمہ اللہ، تم اللہ کے نام کو زندہ کرو، اللہ تمہیں زندہ کر دے گا۔ یہ تو بہت بڑی چیز ہے، اس پہ آنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، لوگوں کو دعوت دیں، آئیں بھائی اللہ کے نام کو ذکر ہو رہا ہے، آئیں ذکر میں ہے، محبت کے ساتھ لوگوں کو بلائیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے نام کی طرف تو دعوت دے رہا ہے، سبحان اللہ، تیرے نام کو فرشتے دعوت دیں گے، کیا فلاں بندہ اس کے لیے دعا کرو پریشان ہے، فلاں بندہ اس کے لیے مصیبت میں دعا کرو، کیوں کہ اللہ کے نام کو ہم نے دعوت دی ہے۔ کہ پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ بس یار مسجد نماز پڑھنے جا رہے ہیں، مجھ سے آپ اتنے ہی کہہ دیں یار جمعرات میں ہمارا ذکر ہوتا ہے، آپ بھی آ جائیں یار، اتنا بھی نہیں منہ ہلا سکتے، اپنے بچوں کو نہیں کہہ سکتے، اپنے گھر والوں کو کہہ کے نہیں آ سکتے کہ بھی دیکھیں آپ کا ذکر میں جا رہا ہوں، تم لگا لینا سن لو۔ ہمارا کام صرف اتنا کہنا ہے، دلوں کو نرم کرنا تو اللہ کا کام ہے۔ اور تبلیغ یہ نہیں ہوتی کہ آپ بہت دور سفر میں نکل جائیں، وہاں جائیں پھر تبلیغ ہو رہی، تبلیغ تو ہر وقت تبلیغ ہے۔ آپ نیت کر رہے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کو دعوت دے رہے ہیں، بہت بڑی تبلیغ ہے یہ تو، کون فسکم قرآن کہتا ہے کہ تبلیغ شروع کر اپنی بیوی بچوں سے، باہر کہاں جا رہا ہے، باہر کہاں بھاگ رہا ہے؟ ان کو فائدہ کیا ہوگا، اس کا ثواب تھوڑی ملے گا، ثواب اس کا زیادہ ہے۔ اس میں یہ نہیں ڈنڈا اٹھانا ہے، ہم نے مارنا ہے، کوٹنا ہے، یا نہیں، ہم نے دوسرے کی نیت کرنی ہے کہ اللہ نے حکم دیا تبلیغ کر، حکم دیا اپنے گھر والوں کو تبلیغ کرو، تو پتہ ہی چلتا ہے کہ سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تبلیغ کے بارے میں پوچھے گا، تم نے میرے دین کے بارے میں کوئی کام کیا، ہاں جی، اور پھر یہ پوچھے گا کہ کام کیا جی فلاں فلاں، کیا نہیں یہ کام نہیں ہے، کام تو وہ تھا جو میں نے بتایا تھا قرآن میں نے تو سب سے پہلے حکم یہ دیا تھا کہ تم نے اپنی بیوی بچوں کے لیے تبلیغ کی، وہ جی وہ تو نہیں کی، میں تو ادھر کہے گا جو میں کہہ رہا تھا وہ تو نے کیا ہی نہیں، تو پیچھے ہٹ، سبحان اللہ۔ جو اصل کام اللہ نے دیا، دیکھیں نفس کیسے چکر دیتے ہیں، ہمارے گھر جو برباد ہیں، ہمارے بچے جو برباد ہیں، کوئی معاشرہ کوئی چیز افیکٹ کر ہی نہیں سکتی دین پہ، اگر اللہ کے مطابق ہم کہیں چلے جائیں اور اللہ کے مطابق زندگی گزریں، کوئی ماحول اثر انداز نہیں ہو سکتا،
انداز ہو ہی نہیں سکتا. کتنی بڑی حدیث ہے کہ ایک دشمن تمہارا بھاگ رہا ہے تمہارا پیچھے سے لگا ہوا ہے اور تم جاتے ہو کہ کس طرح بچوں اس سے, اور تمہیں ایک قلعہ نظر آتا ہے, تم اس قلعے میں داخل ہو گئے تو دشمن تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو ہم کہیں چلے جائیں, اگر اس قلعے کے اندر داخل رہیں تو کچھ بھی کوئی ہمارے نہیں بگاڑ سکتا. ہماری بیوی خراب ہو سکتی ہے, نہ ہماری بچی خراب ہو سکتی ہے, نہ کل کو بازار میں آ سکتی ہے, نہ کچھ نہیں ہو. وہ قلعے میں نہیں جاتے ہم, اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے. اللہ نے کہیں نہیں منع کیا کہ تم فلاں جگہ نہ جانا, فلاں جگہ نہ جانا, منع کیا ملتا ہے کوئی آیت دکھا دے, کوئی نہیں. جاؤ کل سیرو فلر, جاؤ دیکھو تماشے دیکھو دنیا کے اندر, کسی جاؤ کیسے کیسے میں نے تماشے دنیا میں لگائے ہوئے ہیں, لیکن اپنے آپ کو محفوظ کر کے جانا اس طریقے سے. دیکھیں موسیٰ السلام کو بھیجنے تبلیغ پہ, ہارون السلام تبلیغ پہ جا رہے ہیں, کیا کہا آخر نصیحت کیا فرمائی, چلو بھائی چلا جا موسیٰ استطلاع, یہ تو ہتھیار ہے, یہ سب کچھ دے دیا, ڈنڈا دے دیا, ہاتھ بتا دیا, چل. پھر اینڈ میں کیا کہا, ایک چیز کا خیال رکھنا, اگر اس میں تو نے کامیاب ہونا ہے میرے ذکر کو نہ چھوڑنا. قرآن نے بتایا اتنے بڑے نبی کو آخر میں تیار کہ ذکر کو, کیونکہ یہ قلعہ ہے تو محفوظ ہو جائے گا اس میں. فرعون کے اگر آئیں گے جتنے بڑے جادوگر آئیں گے تجھے کرنے کے لیے, کچھ نہیں کر سکیں گے. جہاں جائیں جس ملک میں آپ جائیں, لیکن آپ نے اس قلعے کو پکا جو اللہ طریقہ بتا رہا ہے اس طریقے سے جاؤ, کوئی کچھ نہیں ہو سکتا. کانٹ ڈو اینی تھنگ, کچھ کو کوئی بگاڑ سکتا کچھ بھی. یہ تو ہم خود ہی اپنے جوڑے ہیں, قصے کہانی کرتے ہیں, تو اللہ نے طریقہ بتایا ہے ایسا. تو کیا کہہ رہا تھا جنید بغدادی رحمۃ اللہ, قصہ اتنے بڑے بزرگ تھے. تو بہت بڑے بزرگ تھے. اب کسی بزرگ کا نام دل کرتے ہیں ان کے بارے میں کچھ بات کی جائے گی, وہ ثواب کام ہے, بہت بڑا ثواب ہے. اس کے دوست کا ذکر کرو, اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. پھر تو نام آ جائے جس کی بزرگ کا نا, پھر ایک دو واقعے ضرور سنا دینے چاہیے ان کے. جنید بغدادی بہت بڑے بزرگ تھے, صاحب کرامت بزرگ تھے. کیا ان کے ماموں تھے سید سختی رحمۃ اللہ علیہ, وہ ان کے شیخ بھی تھے. وہ پہچان گئے تھے کہ یہ میرا بھانجا نہیں ہے, کہ چھوٹی چیز نہیں ہے, کوئی لگتا ہے اونچی چیز ہے, تو اس کو تربیت میں رکھا. کمال دیکھیں, 7 سال کی عمر تھی. 7 سال کی عمر کیا ہوتی ہے بتائیں, چھوٹے بچے ہوں گے آپ, ہمارے بھی ہوں گے. تو مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے, تو وہاں صوفیہ کرام بیٹھے تھے, بڑے وقت کے اولیاء اللہ اولیاء کرام, اور ایک چیز پہ بحث کر رہے تھے. ان کی تو بحثیں ایسی ہوتی ہیں نا, یہ تو اب چلا نا حاضر ناظر کا مسئلہ, تو غائب تو یہ کام نہیں ہوتے تھے. ان کی بحث تو بڑی اونچی بحثیں ہوتی تھیں آپس میں. ان کی بحث کس پر ہوتی ہے کہ شکر کی تعریف کریں, سبحان اللہ. اور سارے صاحب نسبت, صاحب کشف, یعنی جس چیز کو نام لے تو ان پہ کشف ہونا شروع ہو جاتے ہیں, الحمدللہ ان کے دل گواہی دیتے اس بات کے لیے. کیسی مجالس ہوتی تھیں ان کی. مکہ مکرمہ ہے جناب, بیٹھے اس پہ بحث ہو رہی ہے شکر پہ. تھوڑا سختی رحمۃ اللہ پہنچے, وہاں بھی موجود تھے, تو یہ ساتھ تھے حضرت رحمۃ اللہ بغدادی. تو ڈسکشن کس پر تھی کہ شکر کی تعریف کریں. تو جب ان کی باری ہے سختی رحمۃ اللہ کی, پتہ نہیں کتنے بڑے بزرگ تھے جنہوں نے جنید کو جنید بنا دیا, کتنی بڑی چیز ہوگی. تو کہنے میں کیا بتاؤں, میرا بھانجا بتائے گا. تو کہنے وہ کدھر ہے, اس نے کوئی بزرگی ہوگا نا ادھر, وہ کہاں ہے, کہاں تشریف رکھتے ہیں. کہتے یہ بیٹھا ہے میرے ساتھ, 7 سال کا بچہ بیٹھا ہے. انہوں نے کچھ نہیں کہا, یہ نہیں کہا یہ کیا بچہ بتائے گا, یہ کیا مذاق کریں, خاموش رہے. ٹھیک ہے تعریف کریں. یہ ان کو بیٹا بتاؤ شکر کیا ہوتا ہے. جنید بغدادی نے فوراً آنکھیں بند کی اپنی. کہتے شکر تو یہ ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو کوئی نعمت دے تو اس نعمت کو لینے کے بعد پھر اللہ کی نافرمانی نہ کرے. سبحان اللہ. بتائیں اتنی, کہتے شکر تو یہ ہے. اب مجھے بتائیں آپ, اس سے بڑی تعریف کیا ہو سکتی شکر کی.
اب ہم کہیں بڑے شکر گزار بندے، الحمدللہ شکر گزار بندے، الحمدللہ نہیں. کیا تعریف ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو کوئی نعمت دے تو اس منعم کی، یعنی اس جس کی آپ تعریف، جس نے آپ کو نعمت دی ہے، تو اس کا شکر کیسے ادا کریں؟ اس تعریف کی، وہ اس نعمت کی وجہ سے اس کی نافرمانی نہ کریں. بات آ جائے آپ میں ذرا لا تعصوا، اس کو قرآن کہتا ہے کہ تم گن بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمت انسان کو دی ہے. تو جب اس قدر نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی کہ ہم گن بھی نہیں سکتے، تو مجھے بتائیں ان نعمتوں کے لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، کیسے شکر کرو کہ پھر اتنی نافرمانیوں سے بچو میرے رس میں، تب شکر ہوگا. اللہ نے آنکھ دی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. ہاتھ دیے، کتنی بڑی نعمت. پاؤں دیے، میں بول رہا ہوں، زبان کتنی بڑی نعمت. ابھی کھانا کھا کے آئیں، کتنی بڑی نعمت. ہضم کا سلسلہ چل رہا ہے، کتنی بڑی نعمت. ان ٹانگوں کے ذریعے اللہ نے میں کسی پب میں نہیں بھیجا، مسجد میں بھیج دیا، کتنی بڑی نعمت ہے. اس وجود کے ساتھ کسی گناہ کی طرف نہیں بھیجا، سبحان اللہ، اپنے سجدے کرا دیے، کتنی بڑی نعمت ہے. تو پھر زیب دیتا ہے اس کے بعد میں جھوٹ بولوں، غیبت کروں، اللہ کی نافرمانی کروں. دیکھیں دین کس طرح ہے، ہم دین کو کیا سمجھیں، دین کیا چیز ہے. تو لازم ہو گیا انسان پر کہ جس وقت نافرمانی کرنے لگے تو فوراً اس کی کسی نعمت کو سوچ لے کہ یار اللہ نے یہ نعمت دی اور میں یہ کام کر رہا ہوں، میں چوری کر رہا ہوں، میں نماز کے لیے نہیں آ رہا، میں جماعت پہ نہیں جا رہا، میں فلاں کام نہیں کر رہا. کسی چیز کا آپ کوئی آدمی آپ کو روکے نہیں، کچھ روکنے کی ضرورت ہی نہیں، خود آپ ہی روکیں گے اپنی وجود سے. دیکھیں اللہ والوں کی باتیں کیسی زبردست ہے، کیسی شکر کی تعریف کی ہے. سبحان اللہ. یہ تھے جنید بغدادی، صاحب کشف تھے. ایسی باتیں بہت بڑے بزرگ تھے. ہاں یہ بات آتی ہے کہ جس وقت دنیا سے جانے لگے تو اس وقت ہوتے ہیں اللہ والوں کا، ایک تو پیدائش کا وقت بڑا عجیب ہوتا ہے ان کا، اور ایک جانے والا وقت بہت عجیب ہوتا ہے. سبحان اللہ. آنا بھی عجیب اور جانا بھی عجیب. میری باتیں سمجھ رہے ہیں آپ نے؟ یہ مجلس ایسی ہے نا، ہم تو کہتے ہیں نا فقیروں کی مجلس، تو یہی باتیں ہوتی ہیں بھائی. تو بھائی انتقال ہوا، سب نے جانا ہے اس دنیا سے، کوئی رہا تو نہیں رہا. تو جب اللہ والا جاتے ہیں ان کی شان عجیب ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو جو ان کو غسل دینے لگے تو ظاہر ان کی آنکھیں بند تھیں، تو وہ پانی ڈالتے ہیں، جب آنکھوں میں جب پانی ڈالے تو ایک غیب سے آواز آئی، کہتے اس کی آنکھوں میں پانی مت ڈالو، کیونکہ یہ وہ آنکھیں ہیں جو ہمیشہ اللہ کے ذکر کی لذت سے بند رہی ہیں ہمیشہ. سبحان اللہ. مراقبہ کرتے ہیں نا، آپ نہیں کرتے. تو جنید کے بارے میں کہا ہے کسی کی آنکھیں اللہ کے ذکر کی لذت سے بند ہوئی ہیں، یہ ان پہ پانی مت ڈالو، اب تو یہ اللہ کے دیدار سے ہی کھلیں گی. کوئی چیز کو نہیں کھول سکتا. تو میرے بھائیوں، انہی جنید بغدادی کی قصے سے بات ابتدا کر رہا تھا آپ سے. آج کی اس مجلس کی جو حاصل ہے، جو ذہن میں بات آئی کہ یہ سبق دہرایا جائے، اس سبق کے بغیر کامیابی نہیں ہوگی ہمیں. اور 99 لوگ جو ہیں اسی سبق کی وجہ سے، نہ ہونے کی وجہ سے اس راستے سے فیل ہو جاتے ہیں. کرتے ہیں عبادات، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ چیز نہیں ہوتی ان میں جو آج میں آداب میں کر رہا ہوں، وہ کامیاب نہیں ہوتے، ناکام جاتے ہیں اس دنیا کے ساتھ، اب برے حالات میں ہو جاتے ہیں. اسی مطابق میں بات کر رہا ہوں آپ سے. وہ کیا ہے کہ بھئی ایک جو جنید بغدادی کے پاس ایک شخص ہے تربیت کے لیے. جیسے آتے ہیں خانقاہوں میں مرید آتے ہیں، جہاں چلے حضرت کا پاس چلتے ہیں، وہ شیخ مل گیا تو اس کے پاس چلے گئے اپنی تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے. اب ہاں یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ 2 دن کے لیے 3 دن کے. میں تو کسی بزرگ کو دیکھا وہاں تو پوری زندگی لگتی ہے ماشاءاللہ. پر یہ کہ وہ جو اس کنویں میں گیا پھر واپس نہیں آیا، اس سمندر میں غرق کی ہو گیا سمجھو. جسم کے طور پہ کہیں پھرتا رہے، وہ ادھر کام بھی کر رہا ہے، ادھر بھی کر رہا ہے، لیگل بھی جا رہا ہے، فلاں بھی جا رہا ہے، لیکن کیا ہے روحانی طور پر ہر وقت وہیں ہوتا ہے خانقاہ میں. تجربہ کر کے دیکھنے بھی آپ کو بھی کسی شیخ سے تعلق ہو تو یہ عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ پھرتا کہیں ہے لیکن ہوتا وہیں ہے.
جیسے ابھی پیچھے سے آواز پڑ گیا، پیچھے شیخ آواز بھی دے دے وہ تعجب نہیں کرے گا، اس میں تو آپ ہی کے ساتھ تھا. سبحان اللہ. ہر وقت خیالوں میں گم سنی کے رہتے ہیں، بات اب یہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، ذکر پہ جانا ہے، یہ کرنا ہے، حضرت صاحب نے یہ فرمایا تھا، فلاں یہ کیا تھا، فلاں یہ کیا تھا. بچے سے بات کرے تو بات پھر وہی نکل آتی ہے، کرتے کرتے سوچتے لیتے پھر وہیں سے کچھ بات وہیں سے پھر نکل آتی ہے، بیٹھے تو شاو سے ہر وقت دھیان میں وہی چیز چلتی رہتی ہے. اور جب یہ چیز چل رہی ہے تو سمجھو الحمدللہ اللہ نے قبول کیا ہے اس راستے کے اندر، ماشاءاللہ صحیح راستے پہ چل رہا ہے، پٹکے گا نہیں. تصرف چل رہا ہے شیخ، اس کو کہتے ہیں تصرف. ماشاءاللہ شیخ توجہ کر رہے ہیں تیرے پہ مکمل. تو وہ گئے تو ایک دن تھوڑی تو 20 سال گزر گئے ان کو. کتنے سال؟ 20 سال. 20 سال کے بعد پھر اپنا بستر گول کر کے جانے گے. بھائی بات تو سنو، آئے بھی تھے ہو جا بھی رہو. کتنے آسان کہ ابھی وہ مطلب ابھی تو تم آئے ابھی جا بھی رہے ہو. سبحان اللہ. کتنے دن نہیں آ رہا ہے کسی 20 سال. عجیب ملاقات رہی آپ کے ساتھ. ہر زندگی فکراتے ہیں آئے کیوں تھے جا کیوں رہے ہو یہ تو بتا دو. کہنا حضرت اب اس نے اپنی نیت بھی بتا دی کیوں فیل ہو کے جا رہا ہے. میں تو آیا اس لیے تھا کہ آپ کی بڑی تعریف سنی تھی، فلاں جگہ پہ بہت اللہ والے رہتے ہیں، لوگ بھی بڑی تعریف کرتے تھے فلاں، تو میں آپ کے پاس آیا تھا. میں ایک دن 2 دن دن کا تو پتہ ہی نہیں مجھے چلا. 20 سال ہو گئے مجھے، میں نے کوئی آپ کی ایسی کرامت ہی نہیں دیکھی جس سے متاثر ہوں. سبحان اللہ. اب نیت کا فرق دیکھیں آپ. بعض لوگ پوری زندگی بیٹھ کے اسی لیے جاتے ہیں کہ شیخ کے پاس کوئی کرامت دیکھیں پھر جا کے کہیں جی میں بیعت کریں. وہ کوئی اللہ کیسے کامیاب ہوگا وہ شخص نہیں ہوتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا. کسی چیز سے متاثر ہو گیا ہے نہیں. آپ تو اس طرح ہیں کہ آپ راستہ بھٹکے ہوئے ہیں اور ہمیں جا کے کسی کے جا کے راستہ پوچھنا ہے وہاں جا کے کہ حضرت ہمیں راستہ بتا دیں، ہم بھٹکے ہوئے. اور بھٹکے ہوئے سمجھیں میں بہت بڑا عالم ہوں، میں تو فلاں ہوں، یہ نہیں، میں بھٹکا ہوا ہوں. مجھے آپ کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. تعریف تو میں نے سنی ہے الحمدللہ لوگ کرتے ہیں، تو یقیناً میں آپ سے راستہ طلب کرنے آیا ہوں. سنت الہی ہے، بے شک اس آدمی میں کچھ ہو نہ ہو لیکن اللہ راستہ ضرور دکھا دے گا. ہے جو طلب میں ہے. اتنی بڑی چیز ہے نیت انسان کی. پہلے نیتیں صحیح ہوں انسان کی جب کسی اللہ والے کے پاس جائے. واحد اور واحد میرا مقصد سفر کرنے کا، آنے کا، دیکھنے کا، پہنچنے کا ایک ہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. تو جنید تھے ان کا. اچھا صرف کرامت کی وجہ سے تو واپس جا رہا ہے کہ کرامت نہیں دیکھی تو نے میری. ٹھیک تو اب یہ مجھے بتا، 20 سال تو میرے پاس رہا ہے، 20 سال میں کبھی تو نے ایسی چیز دیکھی، کوئی میرا ایسا عمل دیکھا، کوئی ایسا طریقہ سنت پہ میں عمل کر رہا ہوں، کسی نفل پہ عمل کر رہا ہوں تو اس پہ میری پابندی نہیں تھی. سبحان اللہ. 20 سال تو نے کوئی میرا ایک عمل دکھا. بڑی بات ہے بھائی. کہتے جی یہ تو میں نہیں دیکھا. بہت ہی آپ کے معاملات میں پابندی تھی اور ویسی تھی. جیسے آج کوئی میرے حضرت کے بارے میں پوچھے کتنے سال ہے، مجھے 60 سال رہا، 50 سال رہا، اور مجھ سے پوچھے کہ کبھی حضرت صاحب ایسی چیز دیکھی کہ تجھے لگے کہ وہ کبھی ذکر نہیں ہوا. میں کہوں یہ تو میں سوچا بھی نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ صبح کے وقت ذکر نہ ہو رہا. سبحان اللہ. آنکھ بند کر کے میں کہہ سکتا ہوں ذکر ہو رہا، اللہ سے ذکر ہو رہا ہوا صاحب کا. کبھی دیکھا ہی نہیں. حتیٰ کہ یہ کہ تو بہت اونچی شخصیت تھی ہوتے جس سے آپ نے وصال فرمایا تو اس چیز سے فارغ ہونے کے بعد وصال فرمایا ہے. شب جمعہ ہوئی ہے باقاعدہ. جمعے کا مراقبہ ہوا ہے جیسے میں ہمارے ہاں ہوتا ہے، جمعے کی بات کرتے ہیں نا مراقبہ، یہ وہیں سے چل رہا ہے سلسلہ. میں اپنے تو سے کچھ نہیں بنایا. اس میں بیٹھ کے تو دیکھیں آپ کتنے فیض ادھرتے ہیں 15-10 منٹ کے اندر ہی الحمدللہ سلسلے میں. آج کا نہیں ہے تو جنید بغدادی سے جاری ہوئی یہ چیزیں ہیں. وہی میں بتا رہا ہوں نا آپ کو. آج ٹاپک میرا ایسا ہی ہے. ناکامی ہماری اسی وجہ سے. اس راستے کو پکڑ لو جس راستے کے لیے آپ کو وہاں سے ملا ہے، جس کے لیے آپ گئے تھے، اس کو پابند کر دیں. تو ان کو مجھے بتایا اس کو کوئی غیر پابندی کوئی چیز دیکھی؟ کہتے یہ تو نہیں دیکھا میں نے.
کہتا پھر مجھے بتا اس سے بڑی کرامت اور کیا ہوگی؟ یہ تو تجھے ہر جگہ نظر آ رہی ہے کرامتیں ہوتی ہیں. سچے اور گندے لوگ جادوگر بھی کریں گے، کرامتیں دکھائیں گے تجھے، غیر مسلم بھی دکھائیں گے، عجیب عجیب چیزیں دکھا دیں گے. لیکن یہ جو چیز ہے اسی لیے فوق الکرامت ہے، یہ استقامت جو ہے، جس میں استقامت ہے وہ تو لاکھوں کروڑوں کرامت سے اونچی ہے. اس کی کیا حیثیت ہے؟ مجھے بتا کس جگہ قرآن کے اندر تعریف کی ہے بھائی کرامت کی؟ اللہ نے گئی ہے، لیکن استقامت کی نہیں کی ہے. کتنی بڑی تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے، پورے قرآن میں تعریف کر دی، اتنی بڑی تعریف کی ہے. جس وقت تم اللہ کہہ دو، اللہ کو مان لو، پھر کیا کرو؟ ثم استقاموا، اللہ کہا جس نے، اس کے بعد وہ جم گیا اس پر. ثم استقاموا، انعام کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جس نے استقامت اختیار کر لی اس فیلڈ کے اندر، تو پھر کیا ہوا؟ تنزل علیہم الملائکۃ، کہتے ہیں پھر اس پر فرشتے نازل ہوں گے. کس وقت؟ اللہ ہوگا جس وقت وہ مر رہا ہوگا، قبر میں ہوگا، فرشتوں کی براتیں اتریں گی اس کے لیے. قرآن کہتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، یہ نہیں دیکھے گا اللہ عمل، نہیں، اس نے کیا استقامت اختیار کی، اسے ہلا نہیں اپنی جگہ سے. گرمی سردی کچھ بھی ہوئی ہے، کوئی حالات دنیا کا ہے، لیکن اس نے اپنی چیز کو نہیں چھوڑا. تو مستقیم ڈرا رہا اس پر. ہمارے تو آج کل یہ ہیں بہت شوق ذوق ہوتا ہے ہمارے میں، 4 دن کے بعد پیچھے مڑ کے دو غائب. کبھی آنے شروع ہوں گے تو بڑے تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں، نماز میں پیچھے آ کھڑے، پیچھے ہوتے ہوتے وہ نماز سے غائب. ذکر سکھائیں جی، ذکر سکھائیں، ذکر سکھائیں، سیکھنے والا وہ ذکر سے غائب. اس طرح ملتا ہے اللہ تعالیٰ. مجھے بتا، ایک چیز کو اختیار کر لی آدمی نے، ثم استقاموا، جم جاؤ اس پر. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، تعداد نہیں چاہیے. حضرت فرماتے تھے کہ اگر تم نے ذکر لے لیا، اس ذکر پہ اتنی پابندی کری کہ 3 دفعہ بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو تم کامیاب ہو. ماں کون پوچھے گا؟ استقامت پوچھ رہا ہے. قال رب اللہ ثم استقاموا، رب اللہ تو بہت بڑی چیز ہے، اس میں سارا دین آ گیا کہ کسی فیلڈ میں بھی آپ اس کی پریکٹس کرائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں. دیکھ لیا استقامت کی پریکٹس کرائی ہے. فرض میں آگے سب سے بڑی عبادت جو اللہ نے دی، کیا دی ہے؟ نماز ہے نا. نماز میں سردار ہے نا، عبادات کی سردار ہے. تو اس میں کس چیز کی پریکٹس اللہ پاک کرا رہے ہیں؟ استقامت کی کرا رہے ہیں. بار بار بلاتے ہیں، بار بار جا رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، بار بار بلاتے ہیں کہ ان کو پسند ہے یہ چیز. اور یہ فرض ہے، فرض تو فرض ہے، اس کو آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے. تو یہ فرض کی تعریف نہیں ہو رہی استقامت پر. فرض تو کرنی ہے، فرض آپ کیسے نہیں کریں گے؟ یہ اس چیز کی استقامت ہو رہی ہے کہ جس پہ ہم کہتے ہیں جی ضروری نہیں ہے چیز. سبحان اللہ. یہ بھی سنیں آپ، وہ بھی اتنی بڑی چیز بن جائے گی، آپ کسی نفل کو پکڑ لیتے ہیں، کسی مستحب کو پکڑتے ہیں، کسی سنت چیز کو پکڑتے ہیں، جس کے بعد یہ فائدہ کیا ہے اس کا؟ کوئی. سب سے بڑا شیطان کا دھوکہ یہ ہوتا ہے. یہی بہت بڑی ہدایت کی راستہ بن جائے گا. دیکھیں آپ، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک اہدنا الصراط المستقیم. کیا مانگ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. میرے حضرت فرماتے تھے، بڑی پیاری بات فرمائی ہے. علماء کرام تو خیر سمجھیں گے اس بات کو، تو عالم نہیں ہو، یہ اللہ والی کر سکتے ہیں. فرماتے ہیں کہ صراط المستقیم، صراط کی صفت جو ہے مستقیم میں ہے. سبحان اللہ. صراط کی جو صفت ہے کس میں ہے؟ مستقیم میں. یعنی کیا کہ وہ عمل جس میں استقامت ہوگی وہی تیری سب سے بڑی ہدایت بن سکتی ہے، اور جس عمل کے اندر استقامت نہیں ہوگی وہ ہدایت نہیں بنے گی. وہ اللہ سے یہی چیز مانگی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے راستہ وہ دے جس میں استقامت ہو، جمنے والا راستہ دے، تو وہ ہدایت بن جائے گی. اگر اس راستے پہ جوانی آدمی کیا نہیں، وہ ہدایت نہیں بن سکتی. سمجھایا نقطہ؟ یہ نہیں سمجھایا؟ بڑا علمی نقطہ بیان کیا جاتا ہے. جس وقت بیان کر رہے تھے بڑے علماء کا مجموعہ تھا، اشش کرے گا لوگ. سبحان اللہ. کہتے ہیں استقامت صراط میں صفت کس کی ہے؟
مستقیم، یہ استقامت سے نکلا مستقیم، شاکر سے راستہ وہ ہو گیا ہدایت والا جس میں استقامت ہوگی. جس میں استقامت نہیں ہوگی راستہ ہدایت نہیں دے سکے گا آپ. آج آپ 10 سال تسبیح کریں، 5 سال تسبیح، پھر چھوڑ دی، پھر آنا شروع کر دے، پھر شروع کر دیا، پھر وہ کام آنے لگا، پھر کبھی بھی اس میں راستہ نہیں ملتا. آج دن دیکھے بہت سے لوگ آئے ہیں، گئے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اتنا بھی گزار جاتے ہیں، 10 سال بھی گزار جاتے ہیں، 15 سال، لیکن 10-15 سال کچھ بھی نہیں ہے. استقامت کا مطلب ہے موت تک انسان اس عمل پر رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ جب کوئی جاتا ہے کسی کے پاس بیعت ہونے کے لیے تو بڑا جوش میں ہوتا ہے، اس میں اللہ کی طرف سے نیا نیا آیا ہوتا ہے اور نئی نئی جناب فیض پہنچ رہا ہوتا ہے، شیخ کے پاس نئی زندگی کی سٹارٹ ہوتی ہے، جوش میں ہوتا ہے. حضرت یہ بھی کر لوں گا، مجھے اور بتائیں جی، مجھے اور بتائیں. عورتیں خاص طور پہ کہتی ہیں اور بتائیں جی، ہم نفل شروع کر دیں، ہم فلاں عبادت شروع کر دیں، ذوق بڑھتا ہے جی، فلاں اور کچھ. لیکن آپ یہ دیکھیں جو کامل شیخ ہوتے ہیں نا، وہ بہت حساب کے ساتھ رکھتے ہیں. 15 سال کے بعد حضرت نے مجھے نفل کی اجازت دی تھی. کوئی اجازت نہیں تھی، بس فرض پڑھیں، سنت موقوفہ پڑھیں، بیٹھ جائیں، باقی میں ذکر کریں اللہ کا. اور شیخ پر اجازت نہیں تھی. پھر وسوسے آتے ہیں، یا ہمیں پتہ نہیں اتنا بڑا عمل ہم نہیں کر رہے، یہ سب اوابین پڑھ رہے ہیں، ہم نہیں پڑھ رہے، دیکھو یار یہ ہو رہا ہے. یہی چیز ہے جو شیطان انسان کو نکالتی چیز. جس وقت کسی آپ نے ایک نیت کی کہ میں اب جو آؤں گا جناب نماز میں 10 منٹ پہلے آیا کروں گا، ختم، بس یہی عمل اتنا بڑا ہو جائے گا، واللہ اسی سے سارے راستے کھل جائیں گے. آپ آج ہم نہیں کرتے ہیں کہ 10 منٹ پہلے میں آؤں گا. ہمارے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم نے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم نے استقبال شیخ کرنا ہے. اپنے اپنے ذوق کی بات ہے نا، یہ خانقاہ محل بتا رہا ہوں. ہم نے استقبال شیخ کرنا ہے، اور شیخ جو آتے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے آتے ہیں، تو ہم 1 گھنٹہ پہلے جا کے کھڑے ہو جاتے. تہجد کے وقت سے خانقاہ کے باہر کھڑے ہوتے تھے. کھڑے ہیں پھر زندگی میں اس کو ختم نہیں کیا. تو جو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے قرآن ختم کر کے ملے گا، اتنی تہجد سے ملے گا، نہیں، اس استقامت سے سب کچھ مل جائے گا. حضرت جنید بغدادی کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا ان سے. میں بتایا نا استقامت استقامت سے بڑی چیز ہے. انہوں نے کہا حضرت کیا معاملہ ہوا؟ کہتے کیا معاملہ ہونا تھا؟ بخش دیا اللہ تعالیٰ نے. جی پتا کس طرح کیا معاملات تھے، کس طرح بخشے گئے؟ کہتے ساری عبادتیں ایک کونے میں پھینک دی اللہ تعالیٰ نے میری. ساری عبادات جس سے میں ناز کرتا تھا سب ایک کونے میں پھینک دی اللہ تعالیٰ نے. وہ عجیب دربار ہے. تو صرف وہ رات کے 2 نفل اٹھائے جس پہ میری استقامت رہتی تھی ہمیشہ زندگی کے اندر، اس سے مجھے بخش دیا. کہتے ہیں ہمیں تو یہ چیز پسند ہے. کیوں نہ ہو؟ اللہ کہتا ہے خود کہہ رہے ثم استقاموا، جس نے اختیار کی تنزل علیہم الملائکۃ اللہ خوفا ولا تحزنون. سبحان اللہ. سب سے خطرناک موقع کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ فکر ہوگا نہ تجھے غم ہوگا. فرشتے وہ تجھے نعمتیں دکھائیں گے جنت کی، وہ بہاریں دکھائیں گے. جتنے خوف تیرے دل کے اندر ہوں گے اب کیا ہوگا، کیا مت ہوگا. سب سے زیادہ فکر جو کرتا ہے انسان قبر کا کرتا ہے. نزا کا وقت اور قبر کا وقت بہت خطرناک وقت ہے. صحابہ کا نام لیتے تھے کہ کیا بنے گا ہمارا، پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے. شیطان بے فکر کر دے تو کرتے، لیکن تو عجیب وقت ہے موت کا. جس وقت جنازہ پڑھا کریں سوچا کریں آپ کہ کہاں چلا گیا آدمی، اب کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ، کس دنیا کے اندر چلا گیا. اس وقت اس دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کتنی بڑی گارنٹی دے رہے ہیں صرف اس چیز پہ کہ تم نے اگر تسبیح پکڑی ہے تو اس تسبیح کو 3 منٹ پکڑ لے دل میں، چھوڑے نہ مرتے تک، تو تو کامیاب ہے. آپ یہاں آنا شروع ہیں جمعرات کو، آپ کہیں جمعرات پکی ہے، اسی ایک پکا کہنے پر آپ کا کام بن جائے گا. کسی چیز تو جمے تو صحیح آدمی، اس نیت کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا. یہی کہتا اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتایا اللہ تخافوا وتحزنوا وبشروا بالجنہ. بلکہ کیا ہے کہ اس خوف اس کی جگہ کیا کہ تجھے بشارتیں مل رہی ہوں گی جنت کی. سبحان اللہ. فرشتے دکھا رہے ہوں گے. کس عمل کی وجہ سے؟ وہ ہلا نہیں. بڑا شیطان کے وسوسے ہے، معاملہ ہے، سب ہوا ہے، لیکن وہ یہ نہیں چھوڑا نہیں اس نے. یہ ڈرامے ہوتے ہیں، آج آنا شروع کیا جو چھوڑ دیا، فلاں عمل کرنا شروع کیا پھر چھوڑ دیا. نہیں. اور اللہ تعالیٰ کی خود انتخاب بھی ہوتا ہے بعض وقت
کسی کے اندر کچھ شوق پیدا کرتا ہے, کسی میں کچھ شوق, کسی کا شوق دے دیا کہ اپنے شیخ کی خدمت کرنی ہے, بس اس پہ لگ گیا, 4 دن لگا, 5 دن غائب ہو گیا کیونکہ دل بڑھ گیا اس سے. کیا دل بڑھا؟ شیطان کو یار کوئی ضروری تھوڑی ہے, کوئی فرض تھوڑی ہے. استقامت آئی نفل کی پر, نفل پر ہے. فرض تو فرض ہے, آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں آپ, اس پہ تو استقامت ہے ہی ہے. یہ عجیب نقطہ بتا رہا ہوں آپ کو. ہم اب تو یہ سمجھتے ہیں کہ 5 وقت جو نماز پڑھ رہے ہیں بس استقامت ہو رہی ہے. یہ استقامت نہیں ہے. استقامت تو وہ ہے کہ جس پر کوئی حکم نہیں ہے لیکن آپ اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو پکڑتے ہیں. سبحان اللہ. یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا نقطہ جو میں نے بتایا. ہم اسی کو سمجھتے ہیں, اس میں جنت تلاش نہ کرو. اسی لیے کیا ہے کہ نفل جو ہے وہ بڑی اونچی چیز ہے, درجے بلند کرتے ہیں انسان کے نفل. کیوں کہ اس میں استقامت چاہیے. وہی تو جنت بگرانی کہ 2 رکعت نفل, اس میں کوئی فرض تو فرض ہے. فرض تو آپ ایسے نہیں چھوڑ سکتے. ایک نماز چھوڑ دیں اللہ کے عذاب آنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ استقامت تو ہے ہی نہیں. استقامت تو اس چیز پر ہے کہ جو آپ نے سلیکٹ کی ہے اللہ کو پانے کے لیے, اور وہ نفل ہے. الحمدللہ. نہیں سمجھے میری بات؟ ہم اس کو سمجھتے ہیں 5 نمازوں کی استقامت ہو رہی ہے, روزے آگے روزے رکھیں. یہ استقامت نہیں ہے بھائی, یہ تو ڈنڈے پڑیں گے اگر نہیں رکھو گے تو, عذاب اترتے ہیں اس پر. تو استقامت اس پہ جب کہا جائے یا پڑھو تو نہ پڑھو کوئی فرق نہیں پڑتا. تہجد پڑھو نہ پڑھو کوئی گناہ ہے؟ مجھے بتائیں گناہ ہے نہیں؟ تہجد پڑھیں گے کوئی گناہ نہیں. تلاوت قرآن کریں نہ پڑھیں آپ, گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں. حافظ نہ بنے گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں, کوئی فرض نہیں. پوچھ تو فرض کی ہوگی, تو وہ تو استقامت نہیں ہے. تو یہ کہ ایک کام وہ پکڑ رہے ہیں آپ اللہ کو پانے کے لیے کہ جو فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, لیکن کہتے نہیں یہ میں نے کر لیا ہے ایک دفعہ اللہ کو راضی کریں, اب اس کو نہیں چھوڑو, یہ یادگار ہے میری اللہ کی. سبحان اللہ. کہتا ہٹ دے پیچھے, پھر تو نے اس چیز کو پکڑا جو تیرے پہ ضروری بھی نہیں تھی, لیکن تجھے پتا ہے میں اس چیز سے خوش ہوتا ہوں. اللہ مجھے پتا ہے اس چیز سے میں خوش ہوتا ہوں جب تو مسواک کرتا ہے. اب مر جا لیکن مسواک کو نہ چھوڑنا کہ تم نے کر لیا اس کو. سنوا لگانا شروع کیا رات کو, 4 دن لگایا, 5 دن چھوڑ دیا. نہیں, تم نے اس لیے پکڑا ہے کہ اللہ کو راضی ہوتا ہے اس سے. اس سنوے کو آپ نے لے لیا, کوئی فرض نہیں ہے, فرض ہے لیکن پکڑ نہیں آنکھ میں. بس پھر زندگی بھر سنوا تجھے ایسا سنوا بنے گا کہ اللہ کے دیدار کرائے گی وہ آنکھ سے. اس لیے کہتے ہیں کہ سنت تو بہت بڑی چیز ہے. کسی سنت کو آپ پکڑ لیں کیونکہ یہ اب تمہیں اللہ کو اس سے راضی کرنا ہے, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. الحمدللہ کوئی ایسی فرض نہیں ہے. آپ نے سفید کپڑے پہننا شروع کیے, ماشاء اللہ. آپ سفیدی کیوں پہنتے ہیں؟ سفیدی کیوں پہنتے ہیں؟ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کوئی فرض تو نہیں ہے نا, کوئی واجب تو نہیں ہے, کوئی گناہ تو نہیں ہے آپ سفید نہیں پہنیں گے. نہیں, اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے پسند ہے. سبحان اللہ. اللہ کو جو نبی کو پسند ہوگا وہ آپ پسند کر لیں گے تو کام بن گیا. الحمدللہ. آپ نے چھوڑو یار سارے رنگ, اس رنگ کو اختیار کو جس سے راضی ہوتا ہے. پھر ساری زندگی ہم کہتے ہیں اسی ہم تو اس رنگ کو پکڑیں گے. لیکن فرض واجب نہیں ہے, لیکن گناہ نہیں ہے, لیکن ہم نے اس کو اپنی زندگی اتار لیا ہے. اس پہ استقامت اختیار کر لیا. ثم استقام. بس یہ اسی میں انسان فیل ہوتا ہے کہ بھئی آ گیا, آنے کے بعد اس نے بس کچھ دن چلا, کبھی آپ صبح مراقبے میں بیٹھ گئے نہیں, اب دیکھ رہے ہیں کہ میں صبح مراقبے کر کرنا پابندی کر لیں. الحمدللہ. اور کبھی انسان بیمار ہوتا ہے, کوئی ایسی پریشانی ہوتی ہے, نہیں آ سکتا ہے, کوئی وجہ ہوتی ہے, فکر نہ کرے. اللہ کا تو فکر نہ کر, تیری شکل کے فرشتے بیٹھ کے وہ کام کریں گے تو کرتا تھا. استقامت تو فرق نہیں آنے دوں گا تیرے. سبحان اللہ. ثواب تو وسیع کرتا رہے گا. اس چیز کی بہت سخت احتیاط کی ضرورت ہے. تصوف کے اندر, قرب الہی کے اندر پانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ استقامت. اور استقامت کس پہ ہوگی؟ دیکھیے اب یہ کہ استقامت کس عمل پہ ہوگی؟ بڑا آسان طریقہ یہ ہے, کونوا ما صادقین. کسی اللہ والے کے پاس جائیں, طریقہ اس جانے کے بعد کہیں جی حضرت اللہ کے پاس جاتے ہیں, اصلاح کرنا چاہتے ہیں, پھر راستہ بتائیں. بس وہ جو آپ کو فیل دے دے وہ قائم ہو گیا آپ کا کام استقامت. اب آپ کو کچھ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے آپ صبح کو آ جائے کریں یا ذکر میں بیٹھ جایا کریں, بس قصہ ختم. آپ کو اس کا رشتہ ہو گیا. ہوتے ہیں جاب اور قبول, یہی تو ہوتا ہے جاب اور قبول. بھائی اس لڑکی کو میں نے اتنے اس کے بعد قبول کیا, وہ کیا کہتا ہے کہ ساری زندگی نان نفقہ میں دوں گا اس کا,
کہ یار میں کروں گا، وہ تو ہم نہیں کرتے نا، شادی کرتے کہتے ہیں جاوید تو بھی اپنا کام کر میں بھی اپنا کام، تو بھی کما میں بھی کما، حالانکہ کیا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے شادی میں، اندازہ لگاؤ، اس کو لگاتے تھے کام پہ کہ جی فلاں پروفیشن کرے گا، یہ فلاں پروفیشن کرے گی، پیسے زیادہ آئیں گے، اور تو وعدہ اللہ سے کچھ اور کر کے آیا تھا، وہ نگاہی فسق ہو جاتا ہے پھر آدمی کا، اور تم نے تو وعدہ کیا تھا یہ میں عورت لے کے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ تیرے نام پر، کس پر لے رہا ہے؟ صرف اللہ کے نام پہ تم نے اس عورت کو لیا ہے، اور وعدہ یہ کیا کہ میں اس عورت کو اللہ تعالیٰ تیرے نام پہ لے رہا ہوں، یہ میری خدمت کرے گی، میں اس کو کھلاؤں گا، کپڑے دوں گا، پلاؤں گا، سب کچھ کروں گا، یہ نہیں کروں یہ مجھے پکڑ سکتی ہے، یہی نا بھائی، اور تم کہتے جاؤ تو کما، شاباش شاباش پیسے لے کے آ، وہ پیسے کیا ہوں گے پھر؟ وہ فتنہ پیدا کریں گے آپ کے گھروں کے اندر، وہ عورت نہیں رہتی، پھر وہ کنٹرول سے باہر ہو جائے گی، اس کو پیسے کی نہیں مزہ، اب یہ پرسنل نہ سمجھیں آپ، میں ویسی بات کر رہا ہوں کہ آپ اس ماحول اور ہم اس سوسائٹی میں بیٹھے ہیں، یہ مطلب جہاں یہ باتیں بڑی عجیب لگ رہی ہوں گی، لیکن اسلام یہی کہتا ہے، ابتدا ہماری نکاح سے ہوتی ہے زندگی کی، کیا دیکھیں ابتدا جو ہے ہماری پہلے شادی ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ تو یہ کام کر لینا، تو فلاں اس کو پڑھا، تو بچوں کو پڑھا، تو یہاں سے پیسے لا، مزے کی یہ بات ہے کہ کما کے ساری زندگی آپ لائیں اور گھر بیٹھ کے وہ آپ کا انتظار کرے اور جا کے اس کو پیسے دے کے آپ کی خدمت کرے، چار دیواری سے نہ نکلے، ہم دیکھتے اس میں کوالٹی کیا، بس کوالٹی سے پیسہ کماؤ، اس سے پڑھے لکھے پیسہ کماؤ، قرآن پڑھتے پیسہ کماؤ، یہ کریے تو پیسہ کماؤ، اور پیسہ لے کے آنا چاہیے، پیچھے 50 پاؤنڈ لے آئے، 60 پاؤنڈ لے آئے، لے آئے، بتایا کہ سینس بنتا ہے اس چیز کا، لیکن تو کیا دنیا اس تک چل پڑی ہے، تو ہم جو جن کے پاس قرآن و حدیث ہیں، شریعت ہے، اس کو پیچھے رکھ کے ہم بھی صرف چل پڑے، اب پڑھتے کیا ہیں؟ بلدوالین پڑھتے کیا ہیں؟ مجھے بتایا ایک دن صراط مستقیم انعمت علیہم غیر مغضوب علیہم، سیدھے راستے خود ہی ہم نے ٹیڑھا کر دیا، ہمیں اتنی اللہ پہ توکل نہیں ہے کہ جس عورت کو میں لے کر آیا ہوں اللہ کے نام پر، تو میں اور یہ بھی دیکھ لیں آپ، جب آپ لے کے آئیں گے اور عورت کو کھلائیں گے، اللہ کی قسم اتنی برکت ہوگی اس کمائی میں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ 10 پاؤنڈ جو ہاتھ سے کما کے لائیں گے، اور اس وقت میں عورت گھر کا کام کرے گی، آپ کا خیال کرے گی، تو وہ پرسکون ماحول بنے گا آپ کے گھر کا کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، بہترین اولاد آپ کی بنے گی، لیکن دنیا کے لالچوں کے پاس سے پیسہ ہے کس طریقے سے ہمارا کام چلے، گھروں سے نکال دیا عورتوں کو سب کو نکال دیا، اور یہ بھی غلط الزام ہم لگاتے ہیں، کسی یہ مجبور کرتے ہیں، یہاں کے لوگ کہتے ہیں نہیں تو کوئی کسی کو مجبور نہیں کرتا، یہ خود ہمارا پیٹ ہے، ہماری حوث ہے جو کہتی ہے کہ اس سے پیسہ کماؤ عورت سے، اور پھر مکان لیں گے، پھر یہ لیں گے، کما کے لائے گی تو فلاں کریں گی، اور ایسی عورتیں بھی ہیں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ وہ نہیں چاہتی کہ پروفیشن ہے، پروفیشنل ہے، یہی ڈاکٹر اور قسم کی ہے جن عورتوں کا میرا تعلق ہے، وہ روتی ہیں کہ حضرت صاحب ہماری جان چھڑاؤ، میرا خادم کام نہیں کرتا ہے، مجھے کرنا پڑتا ہے کام، میں بچے کو پالوں، میں یہ کام کروں، کرایہ میں دیتی ہوں، مکان میں دیتی ہوں، سب کچھ میں دیتا ہوں، وہ کچھ نہیں کرتا ہے، شادی کر رہا ہے، اور میں نیک عورت ہے، صالحہ عورت ہے، تبھی تو بچے توبہ کی ہے، بیعت ہوئی ہے، کہتے میں کس طرح پریکٹس کروں، جب جا کے میں غیر جگہ پہ بیٹھوں گی تو غیر ہے، وہ تو ماحول ہی ڈفرنٹ ہو جاتا ہے، تو یہ دین ہی نہیں ہے ہمارا، ہم سمجھتے ہی نہیں اس چیز کو، بھئی ایک چیز ایک چیز بھی اسلام کی آپ چھوڑ دیں گے نا، تو وہ آپ ایک گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑی، اس گاڑی کی ایک پرزہ بھی خراب ہو جائے گا نا انجن کا، گاڑی چلے گی نہیں، پوری گاڑی آپ کی کتنی قیمتی گاڑی ہے، اس میں سے ایک پرزہ خراب ہو گیا ہے، گاڑی نہیں چلے گی، میکینک آئے گا اس پرزے کو تلاش کرے گا، لگائے گا تو پوری گاڑی چل پڑے گی، تو دین ایسے ہی ہے کہ آپ نے اس کا ایک پرزہ نکال لیا، آپ کہتے ہیں دین چل ہی نہیں رہا ہمارا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہماری نماز قبول نہیں ہو رہی، ہمارا مزہ نہیں آ رہا، ہمارا فلاں نہیں ہو رہا، ہمارا رمضان صحیح نہیں ہو رہا، کیونکہ پرزہ نکلا ہے اس میں سے آپ کا ایک گاڑی کا، ہر پرزہ جو ہے شریعت کا بڑا قیمتی ہے میرے بھائیوں، تبھی تو عالم بننا ضروری ہے، کہ عالم ہر پرزے کو جانتا ہے، عالم کا مطلب کیا ہے کہ اس نے کوشش، اس نے نیت یہ کی کہ اللہ تعالیٰ میں ہر پرزے کو جاننا چاہتا ہوں تاکہ میری زندگی کے اندر خلا آئے نا،
اس لیے علم حاصل نہیں کیا میں فوراً تکیے نہ کروں گا، لوگوں کو لڑاؤں گا اور یہ کروں گا، اس لیے نہیں. علم حاصل کرنے کا حکم اس لیے آیا ہے کہ تاکہ تمہیں اپنی زندگی گزارنے میں کوئی خلا محسوس نہ ہو اور تم اچھی طرح زندگی گزار سکو شریر کے ساتھ. اس لیے بنتے ہیں عالم، اس لیے بنتے ہیں کہ ابھی ختم ہی نہیں ہو تو جا کر مسلح ممبر میں بیٹھ جائیں جا کے اور دوسروں کو صحیح کرنے لگیں. ہستانی فرماتے ہیں کہ تو خود صحیح کیسے ہوا ہی نہیں تو دوسروں کو کیا صحیح کرے گا؟ ان کے مائز اٹھا کے دیکھیں. انما یخشى، یہ تمہیں خود ہی خوف نہیں ہے دوسروں کو کیا خوف دلائیں گے؟ انما یخشى اللہ، قرآن کیا کہتا ہے کہ عالم تو وہ جس میں خشیت آ گئی ہو اور تو پکڑ کے بیٹھے تھا مسلح پہ. اس لیے علم کو بہت اونچی چیز کا ہے، عالم کو بڑی اونچی چیز اس لیے کیا ہے کہ تاکہ اس کی زندگی میں گیپ نہیں آئے گا. یہاں الٹا کیا ہو گیا کہ بلکہ اس میں سے لوپول دیکھ لیتے ہیں ہم کہ نہیں یار یہ نہیں ہے، ڈنڈی مار دو یہ کیا ہے، ڈنڈی مار دو. تو حقیقت یہ ہے کہ ایک پرزہ بھی اگر ہمارا اسلام کا ڈھیلا ہوگا گاڑی نہیں چلتی، پھر قبر میں پتہ چلے گا، ربوں کا جواب نہیں نکلے گا. پھر یاد رکھیں مانی جواب نہیں نکلے گا. پھر کتنے بڑے آپ چودھری بن کے چلے جائیں وہاں جواب نہیں نکلے گا، کیونکہ تم نے کیے نہیں وہاں بل جو شرطیں بتائے گا. ایک استقامت اتنی بڑی چیز ہے، آپ یہ دیکھیں. اور کس پہ انعام دیا جا رہا ہے؟ نوافل پہ. اس پہ تو کھڑا ہو گیا، ایک تہجد پہ تو کھڑا ہو گیا، ابا بین پہ تو کھڑا ہو گیا. تو مشائخ خانقاہوں میں سب سے پہلے جو پریکٹس کراتے ہیں، ایک سال نہیں دو نہیں 30 40 سال پریکٹس کس چیز پہ کراتے ہیں؟ استقامت پہ کراتے ہیں. 25 سال کے بعد کہتے ہیں کہ ابا بین پڑھ لیا کرو. 15 سال 20 سال کے بعد تقی صاحب کو اور رفیع عثمانی صاحب علی کو 15 سال کے بعد اجازت ملی تھی کہ جاؤ تم تقید کر لو. کیونکہ ان کے والد پکڑ کے ان کو کہاں لے گئے؟ شیخ عارفی کے پاس لے گئے. کہتے میں تو نہیں کرتا تربیت، آپ کہیں آپ عالم ہیں، میں تو عالم نہیں ہوں، میں تو ڈاکٹر ہوں. کہتے جو کچھ بھی ہے آپ میرے پیر بھائی ہیں اور آپ مجھے پتہ ہے آپ جو کچھ ہیں، میری فیڈ کو نہ مجھے گنا ہے، آپ وہ ہے نہیں، مطلب ہم سے اچھے ہیں آپ. یہ بچے آپ کے حوالے مجھے پتا ہے اس سے اچھی تربیت کوئی نہیں کر سکے گا. تو حضرت عارفی رحمۃ اللہ کو اس زمانے میں حضرت شیخ کے خطوط آتے تھے ان کے بارے میں کہ ان کا خیال رکھنا ہے، بڑی اونچی چیزیں ہیں دونوں. مدینے میں سے لکھتے تھے، حضرت شیخ خط لکھتے تھے. کیوں نہ ہو کہ جس کے باپ نے تربیت کے لیے، حالانکہ چاہتے ان کا اپنا بہت بڑے انسان تھے حضرت شفیع مفتی شفیع رحمۃ اللہ صاحب. وہ چھوٹے انسان تو نہیں تھے، عالم بھی سب پڑھے بھی ان کے بیٹے وہیں تھے سب، لیکن جانتے تھے کہ تربیت ہوگی تو یہاں ہوگی صحیح طریقے سے. کون سی تربیت؟ یہ کالا قرض نہیں جس سے وہ سمجھ سکیں گے اس علم کو بھی، انہیں علم کو بھی نہیں سمجھیں گے. یہ علم بیچنا شروع کر دیں گے، بکھر جائیں گے. اس علم کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے اللہ والے کے پاس بھیجا. حضرت عارفی نہیں لے رہے تھے، کہتے نہیں بہت زبردست کام دے رہے ہیں مفتی صاحب، میں تو بہت مشکل ہے. کہتا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے پاس، تجھے کرنا پڑے گا. کہتا ٹھیک ہے. پھر لے لی. تو 15 سال تک ان کو اجازت نہیں تھی، حالانکہ کتنے بڑے عالم بن چکے تھے. لوگ کہتے تھے بخاری کا ختم ہو گیا، کہتے اجازت نہیں ہے. 15 سال کے بعد کہا کہ جا اب جا کر تو بات کر لے. اس دوران باقاعدہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ کے خطوط آتے تھے سارے کے پاس، کہ دین کا دھیان رکھنا، ایسے کرنا ایسے کرنا. تو بھائی کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے دین. آج وہی الحمدللہ جو یہ لوگ بولتے ہیں تو ان کی باتوں میں عجیب باتیں ہوتی ہیں کہ دل پہ اترتی ہیں. آپ دیکھیں دنیا میں کتنے مشہور ہوئے ہیں یہ لوگ. زندگی میں اتنے مشہور ہے تو مرنے کے بعد تو کیا حال ہوگا؟ وہی جنید بغدادی والا حال ہو گیا. دنیا کسے کرے گی؟ ایک ہم ہے پتہ نہیں، سب اتنا ہی پتہ ہے 5 نماز مسجد پڑھنا، نماز پڑھنا، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں. آپ نے بھی علم حاصل کیا، میں نے بھی علم حاصل کیا. یہ تو معاملہ نہیں. فرق کیا ہے؟ فرق فوراً سمجھ جائیں کہ پرزے ڈیلے ہیں ہمارے. استقامت نہیں ہے کسی چیز پر. آپ یہ دیکھیں کیوں؟ یہ ضروری تھوڑی ہے چیز. کوئی گناہ تو نہیں آج میں نہیں جاؤں گا تو یہ کام کروں گا، نہیں ہو جائے گا. اب گناہ ہو چکا ہے، تم نے تو اس چیز کو اختیار کر لیا ہے. ڈو اٹ. اس لیے بہت اونچا مقام بن جائے گا تیرے سے. اس لیے مشائخ کرام جو ہے 20 سال تک 25 سال کسی چیز پر عمل نہیں دیتے. عورتوں میں استقامت ہے.
اور ہماری عورتیں جو مرید ہیں الحمدللہ ان میں استقامت ہوتی ہے، وہ اگر ڈٹ جائیں تو ڈٹ جاتے ہیں، وہ کرتی ہیں. لیکن ہمارے مرد و حضرات جو ہیں وہ کمزور ہیں سے بہت. عورتیں بہت بلند ہو جاتی ہیں اس چیز سے کہ وہ استقامت پہ قائم کرتی ہیں. تو یہاں تعداد نہیں چاہیے، بلکہ کیا ہے، یہ اگلا سبق نہیں ملا، یہ فلاں نہیں ملا، یہ نہیں ملا، اس پہ بالکل نہ جائیں. تعداد نہیں، بس یہ ہے کہ الحمدللہ کام پابندی سے ہو رہا ہے. حضرت نے جو چیزیں بتائی ہیں اس پہ بالکل پابندی ہے. جتنی تسلیم بتائی ہیں، جتنا ذکر بتایا، جو طریقہ بتایا ہے، جو حاضر کا طریقہ بتایا، اگر اس پہ آپ چل رہے ہیں تو قرآن گارنٹی آپ کو دے رہا ہے. تنزل علیہم ملائکتی اللہ تخافوا وتحزنوا وابشروا بالجنہ. سبحان اللہ. 3 گارنٹی آ رہی ہیں کہ جو آپ کو شیخ بتا رہے ہیں اس پہ آپ نے عمل کر لیا اتنے جتنے اس نے بتایا. کتنے لوگ شیٹ کرتے ہیں مجھے بتایا. اتنی زبردست شیٹ کا سسٹم جو آپ کو دیا ہوا ہے اس پہ کتنے لوگوں نے استقامت کی ہے، کتنے لوگ کرتے ہیں. کوئی ضرورت تو نہیں، ہمیں پتہ لگ جائے گا جب جائیں گے نا آپ قبر میں. کچھ شیخ کا معاملہ نہیں تھا شیٹ دینا، یہ ہماری طریقہ تھا، ہم نے بتایا تھا. طریقت کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ شیخ نہیں بتاتا ہے. یہ تصویر نہیں تھی پہلے، تصویر آئی کہاں سے؟ فضل القریشی رحمۃ اللہ کے زمانے سے تصویر چلی ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ تو فضل القریشی ہے، حضرت مجدد صاحب تو یہ نہیں کرتے تھے. نہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے آئی. تصویر کا طریقہ بھی اللہ کی طرف سے اترا ہے زمانے سے. یہ نہیں ہوتا. مرضی اللہ تعالیٰ جس مقام پہ اب یہاں ہے، یہاں جس طریقے سے اللہ اس سلسلے کو کر دے آگے. وہ پچھلے رات ایسا نہیں کر سکتا اس چیز پہ. نہیں، ہم نے وہ کرنا ہے جو ہمارا شیخ بتا رہا ہے ہمیں. ہمارا شیخ کون ہے آپ یہ دیکھیں، ہمارا تعلق کس سے ہے. وہ شیخ جو آپ کو بتا رہا ہے اس کو آپ نے کرنا ہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا آپ نے. نہیں، اس پہ جم جانا ہے. اس لیے مشائخ کرام کتابیں پڑھنے سے منع کرتے ہیں کہ زیادہ قصے کہانی بھی نہ پڑھیں. فلاں بزرگ کی، فلاں بزرگ کی، فلاں بزرگ کی. تم نے وہ بزرگ نہیں بننا، تم نے وہ بزرگ بننا شیخ تمہیں بتا رہا ہے. ان قصے کہانی چھوڑ دو، اس طرح کے اختیار کو. کیونکہ شیطان چکر دیتا ہے نا، استقامت جو نہیں ہوتی. نہیں جی وہ تو نہیں کرتے تو ہم یہ کیوں کریں، انہوں نے تو فلاں نہیں کیا تھا، یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ایسے کرتے جی انہوں نے تو یہ نہیں کیا تھا، آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں، فلاں تو نہیں کیا تھا، ایسے آپ کیوں کر رہے ہیں. وہ گیا آدمی کام سے. نہیں، آپ گئے، اللہ نے آپ کی جگہ بھیجا ہے، وہ آپ کا شیخ بنا ہوا ہے، شیخ بن گیا ہے. اس نے آپ کو بتا دیا کہ یہ آپ نے کام کرنا ہے. کر سکیں گے؟ نہیں کر سکتے. اچھا اب کیا معاملہ ہوتا ہے؟ آتے ہیں چلو جی چلو بڑا مشہور ہے جی، فلاں آدمی ان کے پاس کیا ہے، بڑے آئے دیکھا. نہیں جا جب ان کی پسند کے کام نہیں ہو رہے نا، وہاں ان کی مرضی کا وہاں کام نہیں ہو رہا نا، ان کو مختلف ہوتا ہے پھر سائڈ کر کے دوسرے شیخ کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ شاید یہاں مزے لگیں گے یار. یہ بھی فیشن بن گیا آج. کیونکہ نہیں یہ بہت بڑے ہیں، یہ بڑے حدیث پڑھاتے سناتے ہیں، وہاں شیخ الحدیث ان کے پاس چپک گئی کہ یہاں شاید ہلکا کام بن جائے کام. وہ تو بڑے سخت ہیں یار، وہ تو کہتے ہیں شیٹ بڑھو فلاں کرو، یہ کون کرے. وہ انسان زندگی اور کامیاب نہیں ہو سکتا، زندگی اور کامیاب نہیں ہو. جس نے جمپیں ماری نہیں رسول. آپ کا شیخ حیات ہے اور آپ کو کانٹیکٹ ہے طریقہ. اور جدھر نور جائے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے سامنے ہے اور آپ کے نزدیک ہے تو نور ہے، تو نور ہو گیا اللہ تعالیٰ کہ میں نے تو اس میں کیا ہے نہیں بتایا تو اور وضع ہو گیا. ہاں اگر آپ کا شیخ بہت دور ہے اور آپ کو تربیت دور، یہ بہت اچھا ہے کہ آپ اس شیخ کے پاس جا کے بیٹھ سکتے ہیں اور تربیت حاصل کریں، خالی نہ چھوڑیں اپنے آپ کو. لیکن عقیدہ اپنے شیخ سے رکھیں، عقیدہ اپنے شیخ سے. یہ بالکل وہی چیز ہے ہم بتا رہے ہیں طریقہ وہ، لیکن فیض پورا حاصل کر سکتے ہیں آپ اس دوسرے شیخ سے جو آپ کے طریقے کا ہے. اس میں کوئی کبات نہیں ہے، شیخ ہی کی ہوتا ہے. مگر یاد رکھیں رجوع کر سکتے ہیں جب انتقال کر جائے شیخ. آپ کو دل کرتا ہے کریں، آپ کو دل کرتا نہیں کرتا، آپ کو اسباقتی اس پہ پابندی کریں. پابندی شرط ہے، پابندی شرط. آپ نہ دیکھیں 25 سال 30 سال 35 سال پہلے استقامت پہ ڈالا جاتا ہے اس کو اسی چیز پر. جب وہ کامیاب ہوتا ہے تب جا کے اگلے سے اسباب کھلتے ہیں. سوگن مل رہا ہمیں تو فلاں نہیں ہو رہا، یہ نہیں. وہ سب جانتے ہیں کہ بھئی ابھی ہے ہی نہیں اس قابل، کیا کرے گا. لڑک جائے گا تو لڑک سے بالکل کر جائے گا. کوئی ادھر ہو گیا، کوئی ادھر ہو گیا، کسی کی نیتیں کم ہو گئیں، تو وسافس پیدا ہو گئے، فلاں کر لیا. میرے بھائی بہت زندگی کو ہم ضائع کرتے ہیں اس طرح. اللہ والے کسی کے پاس جائیں اور
جو بتا رہے ہیں اس کو قبول کریں. اور یہی سب سے بڑی محنت بھی مجاہدہ بھی یہی ہوتا ہے انسان کا. اس کا نام مجاہدہ ہے. مجاہدہ یہ نہیں جنگلوں میں نکل جاؤ فلاں ہو جاتی. مجاہدہ یہ ہے کہ جو شیخ بتائے اس پہ پابند ہو جاؤ, نہ آگے چلو نہ پیچھے چلو. یہ مثال کہاں سے ملتی ہے؟ نبی اپنے زمانے سے ملتی ہے. آتے تھے صاحب جی ہمیں کچھ بتائیں, آپ نے بتا دیا کہ نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا. تو اللہ کے نبی بشارت دیتے بھائی کسی نے جنتی دیکھنا تو یہ دیکھو جنتی جا رہا ہے. وہی کہہ رہا ہے کہ نہ اس سے زیادہ کرنا ہے نہ اس سے کم کرنا ہے. خاتون ہے السلام نام تھا ان کو, ذہن سے نہیں کر رہا حدیث میں کہ یا رسول اللہ میں تو زیادہ نہیں کر سکتے, مجھے آپ ایسا وظیفہ بتائیں میں وظیفہ کون میں جنت میں پہنچ جاؤں گا. ٹھیک ہے, ہم نے 10 دفعہ اللہ اکبر پڑھ, 10 اللہ سبحان اللہ پڑھ اور 10 دفعہ اللہ مغفر پڑھ. کہ کافی ہے کہ تو پابندی سے پڑھ, جنت گارنٹی, جنت مل گی جنت. کتنا آسان وظیفہ مجھے بتایا, لیکن شرط پابندی کی. حدیث سنیں کہ کوئی شخص اگر بخیل ہے, کمزور ہے, رات کو تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتا, حالانکہ تہجد کتنی بڑی چیز آپ دیکھ بتائیں, بہت بڑی نماز ہے تہجد. ضرور کوشش کریں کہ 2 رکعت مل جائے ہمیں آنکھ کھل کے. وہ کبھی انسان اللہ تک پہنچ نہیں سکتا جو تہجد نہیں پڑھتا. سحر گئی بھی نا اس کی آنکھ کھلی تو وہ کیا اللہ تک پہنچے گا انسان. اس کی تو ضرور عادت پڑھنی چاہیے ایک اللہ والے انسان کو کہ فجر سے کچھ پہلے اٹھے اور تہجد پڑھے, بے شک 2 رکعت نفل پڑھ لے. زندگی مت ضائع کریں, کوئی فرق نہیں پڑے گا آدھا گھنٹہ پہلے انسان اٹھ جائے گا, کوئی موت نہیں آتی. اس کا طریقہ بتاتا ہوں آسان, بہت آسان طریقہ اس کا, بہت آسان طریقہ ہے کہ ساری مشکلوں کو حل کرنے والی کون ہے, ذات کون سی ہے؟ آپ 1 ہفتہ پریکٹس کر کے سوئیں کہ یا اللہ میں نے تہجد نیت صحیح, میں نے تہجد اٹھنا ہے, میری تہجد آسان فرما دے. یا اللہ میری تہجد آسان فرما دے. ایک شخص میرے پاس ہے کہ میں تو فجر نہیں اٹھ سکتا, تہجد کیسے اٹھوں گا؟ میں کہا روز تو یہ وظیفہ بنا لے. ہر چیز وظیفہ نہیں ہوتی. جب عربی میں پڑھیں آپ, اردو میں بھی وظیفے بن جاتے ہیں, گجراتی میں بھی بن جاتے ہیں. ہاں یہ تو آسان ہے, اللہ تعالیٰ کیا ہے. مطلب ہم جیسے لوگ جو عربی نہیں جانتے وہ عربی کہاں سے بول سکتا ہے آدمی؟ اردو والا اردو بھی سمجھتا ہے, سنسکرت بھی سمجھتا ہے, سب سمجھتا ہے. میں کہا تو 10 دفعہ یہ پڑھ کے سویا کر رات کو صرف کہ یا اللہ یہ چیز میرے مشکل آسان فرما دے. میں کیا کروں, میں تو دل کرتا ہے کیسے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں, دل سے نکال کر پڑھو. اور 40 دن یہ وظیفہ تم نے کرنا ہے. 25ویں دن میرے پاس آ کے کہ جی تہجد کے بعد تو چھوڑنا, میری فجر کا ختم نہیں ہو رہی ہے. اس کو بھی ادا کرنا شروع کر دیا میں نے. کوئی ایسا جرک لگتا ہے مجھے کہ الحمدللہ میں اٹھ جاتا ہوں. اب تو آرام کی مجھے ضرورت نہیں پڑتی. وہ ذات جو کہتی ہے لا سہل وجل تو سہلا, کوئی چیز آسان ہو نہیں سکتی جس کو آسان نہ کرتے ہو. مشکل سے مشکل چیز کو آسان کرتا ہے. تو ہمارے لیے دین سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. دنیا کی سب سے اہم چیز جو ہمارے پاس ہے وہ صرف دین ہے. دین. ہر چیز مانگتے ہیں اللہ سے, یہ دے دے, مکان دے دے, ضرور مانگیں, بیوی دے دے, بچے دے دے, مانگیں جو مانگنا ہے. لیکن یہ سب غیر ضروری چیزیں مانگ رہے ہیں. سب سے ضروری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ دین ہے. کہ دین میں کہیں آپ اٹک رہے ہیں, فوراً دعاؤں کا سلسلہ شروع کر دیں. بولے سبحان اللہ. زیادہ داڑھی نہیں رکھی جا رہی. یا اللہ داڑھی رکھنی ہے میں کیا کروں؟ میرے مولا کرم فرمان, ہاتھ نہیں اٹھتے داڑھی رکھ, بس مانگیں اللہ سے. آپ دیکھیں داڑھی کس طرح بڑھنی شروع ہو جائے گی آپ کے. رکاوٹیں دور اللہ کرتا ہے. یہ مجھ سے نماز جماعت سے نہیں ہو رہی میری, کیا کروں؟ چیخیں روئیں اللہ کے آگے. ایسے جس طرح کہ آپ کو مکان چاہیے اور مکان آپ کو نہیں مل رہا, کیسے روئیں گے آپ؟ یا اللہ مکان دے دے, یا بہت پریشان ہوں, کرایہ دار بڑے سخت پریشان. کس طرح گر گڑا کے دعا مانگتا ہے آدمی؟ مانگتا نہیں مانگتا. یا اللہ گاڑی نہیں ہے, مجھے پیدل جانا پڑتا ہے, میں بچوں کو چھوڑتا ہوں, یا اللہ کو رحم فرما, کوئی اچھی گاڑی دے. یا اللہ کتنے دل سے مانگتا ہے آدمی. تو ایسی چیزیں, وہ چیز جس کی پہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے. یا اللہ دین دے, مجھے ذکر سے محبت دے. تو حدیث سنا کہ اگر تم سست ہو, یہ سست بہت بڑی علاج ہے. حدیث کہتی ہے کہ سست ہوگا تو تہجد نہیں پڑھ سکتا, اگر چست ہوگا تو تہجد فوراً پڑے گا. اور سست اور
سست اور چست انسان کے اندر اتنا فرق ہے جیسے زندہ اور مردہ، جس کے لیے اللہ نے نبی نے دعائیں کی ہیں، اس سے تعوذ میں دعائیں لگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے مجھے بچا، سستی سے بچا، عجز سے بچا، بخل سے بچا. یہ بہت بڑی بڑی بیماریاں ہیں. تو سب سے بڑی بیماری سستی ہے جو انسان کو نماز نہیں پڑھنے دیتی. اللہ کہتا ہے اگر تو سست ہے تہجد پڑھنے میں اور تو بخیل ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتا، جیب پہ ہاتھ رکھتا ہے ہمیشہ، دل نہیں کرتا کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، کسی غریب کو کھانا کھلا دوں، کسی فقیر کو پیسہ دے دوں، کسی جو ضرورت مند ہو اس کی میں ضرورت کو پورا کر دوں. دونوں ہاتھوں کو بغل میں دبا کے رکھتے ہیں. جہاں 5 خرچ کر سکتے ہیں 2 پاؤنڈ خرچ کریں گے، 3 پھر بھی دبا لیں گے. تو یہ کون، اس کو کیا کہتا ہے شریعت میں بخیل کہا جاتا ہے. بخل بہت بڑی بیماری ہے. تو فرمایا بخل کی وجہ سے تو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتا. اور بزدل کون ہے جو اللہ کے راستے میں لڑ ہی نہ سکے، کھڑا ہی نہ ہو سکے، وہ بزدل انسان ہے. اللہ کہتا ہے کہ اگر تیرے اندر یہ تینوں ایپ پائے جاتے ہیں تو سن اللہ نے کیا فرماتے ہیں، تو ایک کام کر، میں تجھے علاج بتاتا ہوں، کیا کہ اللہ کا ذکر کر. اللہ کا ذکر کر، لیکن شرط کیا ہے اس کے ساتھ، حدیث سن لیں کہ اللہ کا ذکر لیکن استقامت کے ساتھ ہو. تب اس میں یہ اثر ہوگا کہ تیری سستی بھی نکلے گی، تیرا بخل بھی نکلے گا، تیری بزدلی بھی نکل جائے گی. تو کیا انسان بن جائے گا. دیکھا تو اللہ سے کیا بتایا جائے، اللہ سے مانگ، طریقہ بتایا اللہ کے نبی. کیا اسی طرح مر جائے گا تو بخیل مرے گا، سست مرے گا. بتاؤ یہ کوئی موت ہوگی انسان کی، کتنے عیبوں کے ساتھ دنیا سے جائے گا. تو اللہ کل تجھ سے پوچھے گا نہیں کہ تو نے ایک دفعہ دعائی مانگ لیتا میرے سے. تو حضرت عارفی کا فکر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں، ان کی صحبت لیے میں نے، بہت معتبر ہے میرے لیے الحمدللہ. رحمت اللہ اللہ نے قبر نور فرمائے. بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے آپ اللہ کے سامنے پیش ہو گئے. ان کی باتیں ایسی ہوتی تھیں، لکھنؤ کے تھے نا وہ، ان کی اردو بڑی پیاری تھی، الہ آباد کے تھے. کہتے بھائی بتاؤ، ٹھیک ہے جی آج بڑے شکایت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے آپ پیش ہو گئے، ہو جائیں. اللہ کہے گا تم نے گناہ کیوں کیے یہ، چلیں آپ جواب دیں اللہ کو. کہیں اللہ تعالیٰ ہم کیا کرتے، ماحول ہی بہت خراب تھا، ہم تم نے بھیج دیا، وہاں اتنی خراب چیزیں تھیں، وہاں تو عورتیں بھی پھرتی تھیں، وہاں یہ بھی ہوتا تھا، ہم کیا کرتے. وہ بتا رہے ہیں دیکھیں کامل شیخ کیسے علاج کرتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، کہتے ٹھیک ہے تم یہ جواب دو گے اللہ کو، ٹھیک ہے دے دینا، صحیح بات ہے. اللہ کا بتانا یہ ہم کیا کرتے. تو پھر اللہ تمہیں کیا کہے گا، اس کے کیا جواب دو گے کہ جی اللہ کیا کہے گا. کہتا اللہ کہے گا کہ پھر تو نے مجھ سے دعا کیوں نہیں مانگی. سبحان اللہ. تو نے ایک دفعہ مجھ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ سے ماحول سے مجھے بچا. اگر تو نے دعا مانگی ہوتی اور تو نہ بچا ہوتا پھر تو شکایت کرتا میں تجھے جنت میں بھیج دیتا. سبحان اللہ. ہم بتاؤ کوئی چیز مشکل ہوئی، کس نے کہا تم امریکہ نہ جاؤ، تم فلاں ملک نہ جاؤ، دعاؤں کے ساتھ جاؤ. اللہ مجھے بچا، مجھے بے عیب رکھ. تو کم از کم اللہ کے دربار میں جائیں گے تو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے دعائیں مانگی ہیں. اب تو دعا مانگی وہ تو قبول ہوگی الحمدللہ، لیکن ہم دعا بھی نہیں مانگتے رہے. اللہ تعالیٰ میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، جب بھی جاتا ہوں لڑکی کو دیکھتا ہوں نہیں دعا مانگتے کہ اللہ میری آنکھوں کو صحیح کر. جیسے میرے رات ہوتی ہے حالانکہ میں ذکر کر کے آتا ہوں، پھر ٹیلی فون کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، کوشش بہت کرتا ہوں، پھر گندی چیزیں دیکھنا شروع کر دیتا ہوں. دعا مانگی اس کے بعد آپ نے نہیں، تہجد دعا مانگے اللہ تعالیٰ تو یہ پھر مجھ سے گناہ ہو گئے تو مجھے معاف کرو، پھر میں وہ ٹیلی فون دیکھ لیا تیرا. یہ سلسلہ جاری رکھیں اللہ سے. اللہ سے صرف یہ دعا کو نہیں بلکہ اللہ سے محبت بڑھ جائے گی آپ کی. سبحان اللہ. اب محبت بڑھ جائے گی. راستہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو ذکر سے رستہ ملتا ہے یہ ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے. آپ پریشان ہیں، بیماری لگ گئی، کس سے مانگیں؟ اللہ نیند نہیں آ رہی، میں کیا کروں. اللہ تعالیٰ کچھ کرنا، مجھے نیند نہیں آ رہی. باتیں کر اللہ تعالیٰ سے، کوئی فرشتہ بھیجنا، مجھے نیند آیا، میں نماز پڑھنی ہے، میں نے ذکر کرنا ہے، میں نے تہجد پہ جانا ہے. جاؤں گا تو صحیح میں اس طرح بھی چلا جاؤں گا، لیکن تو کرم کر. مانگتے رہو. اللہ کہہ رہا ٹھیک ہے مانگتے رہے، مانگے تو صحیح آدمی. تو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہماری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہے؟ مجھے بولے دین ہے. تو دین ہی نہیں اللہ سے مانگے تو مانگے کیا پھر ہم نے.
نمازی نہ مانگی، ہم نے جماعت سے نماز نہ مانگی، ہم نے ذکر نہ مانگا، اللہ نے شیخ دے دیا، ذکر دے دیا، طریقہ دے دیا، اب ذکر ہم نے نہیں کرنا تھا، فرشتے تو نہیں بھیجے گا اللہ تعالیٰ. مانگے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہمیں، ہم روز کر تو لیتے ہیں اور کبھی ذکر نہ ہم اپنا شیٹ بناتے ہیں، نہ ہم کبھی آپ کے 24 مہینے ہفتے میں ایک دفعہ آگے بیٹھ گئے آپ. یہ نہیں ہم تو فلاں جگہ رہتے ہیں، جمعرات پہ چلے گئے تو جمعراتی بن گئے آپ. قدم بڑھائیں اللہ کے لیے، جتنی دور آپ کو بلانا چاہتے ہیں چلتے چلے جائیں، اس کے نام کے لیے جائیں گے انشاءاللہ، بیٹھیں گے اللہ کے نام کے لیے جا رہے ہیں اور کسی چیز کے لیے نہیں جا رہے. جب مجاہدہ آئے گا تھوڑا سا، جب کوشش کرنی پڑے گی تو اللہ تعالیٰ ریوارڈ بھی زیادہ دے گا. پھر اس پر تھوڑے دن ہے زندگی دوستوں، اس پہ محنت کر لو، اللہ پاک کل جنت ہی جنت ہے. ابشروا فی الجنہ، سبحان اللہ. جنت کی خوشخبری فرشتے دیں گے ہمیں کہ بھائی تم نے استقامت کی تھی، تمہیں جس چیز پہ لگایا تھا. لگانے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم کسی شیخ کے پاس جائیں، شیخ ہمیں جو وظیفہ بتائے گا وہ ہمارا پرماننٹ وظیفہ ہو گیا، بس اس پہ ہم نے استقامت کرنی ہے، بس ختم. باقی دوسرے کام ہم نے نہیں کرنے، اس پہ کوئی ہمیں سروکار نہیں، بس یہ وظیفہ ہمیں بتا دیا گیا، اس پہ ہم استقامت کریں. جو اس نے کہی الحمدللہ کام بنتا چلا جائے گا. بس اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، شفیع المذنبین، طه یاسین النبی الامین. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجلنا وغدرنا وعمدنا كل ذلك عندنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين نبيين صدقين صادقين صالحين يحسن أولئك رفيقا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم استعبدنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته. يا كريم يا كريم يا كريم
یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، یا دافع البلیات ادفع بلیاتنا، یا شافی الامراض اشفع مرادنا، یا شافی الامراض اشفع مرادنا، یا شافی الامراض اشفع مرادنا۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کے سخت بیمار ہیں، پریسٹن، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ صحت کامل عاجل نصیب فرمائے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کے دایا جان کا انتقال ہو گیا یہیں پر بلٹن میں، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے پستمان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ اصحابہ ازواجہ ذریاتہ اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔